نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب طالبات؟ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت پہ رکھے اور ہم سب سے اپنے دین کا بہترین کام لے، آمین۔ طالبات، الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں رجوع الی القرآن۔ اس سلسلے میں آج ہمارا سبق نمبر 43 ہوگا انشاءاللہ۔ آج کے سبق میں ہم شروع کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ سورۃ آل عمران۔ سورۃ آل عمران کا آج ہمارا پہلا سبق ہوگا۔ سب سے پہلے ہم لفظی ترجمہ پڑھیں گے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کے رواں ترجمہ اور تفسیر کی طرف آئیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 1 نکال لیجئے، پارہ نمبر 3۔ سورۃ آل عمران، پارہ نمبر 3، سبق نمبر 1، آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 10۔ لیسن نمبر 1، پارہ نمبر 3، سورۃ آل عمران، آیت نمبر 1 to آیت نمبر 10۔ الف لام میم، حروف مقطعات۔ اس کا معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی قرآن کے اندر جتنے بھی حروف مقطعات ہیں ان کو سیپریٹ ورڈ بھی کہتے ہیں، کٹے ہوئے حروف بھی کہتے ہیں، الگ الگ حروف بھی کہتے ہیں، اور انہیں حروف مقطعات بھی کہا جاتا ہے، یعنی کٹے ہوئے حروف۔ ان کا معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ، اللہ وہ ہے کہ لا الہ، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا مگر، ہوا وہی مطلب یعنی اللہ، الحی زندہ ہے، القیوم ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، نزل اس نے نازل کی، علیکا تجھ پر، الکتابہ یہ کتاب، کون سی بھلا؟ قرآن مجید، بالحق حق کے ساتھ، مصدقا لی اس حال میں کہ تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی جو، بین یدیہ اس سے پہلے ہے، وانزل اور اس نے نازل کی، التوراۃ تورات، والانجیل اور انجیل، یعنی تورات اور انجیل، من قبل اس سے پہلے، کس سے بھلا؟ یعنی قرآن سے پہلے تورات اور انجیل بھی اللہ نے نازل کی تھی، جو کہ ہدن ہدایت ہے، للناس لوگوں کے لیے یا لوگوں کی ہدایت کے لیے، وَأَنزَلَ اور اس نے نازل کی، الفرقان فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والی، یعنی حق اور باطل میں، ان بے شک، الذین وہ لوگ جنہوں نے، کفروا کفر کیا، بآیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ، لہم ان کے لیے ہے، کن کے لیے؟ ہم کی ضمیر ان کی طرف جاری ہے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، عذاب عذاب ہے، شدید بہت سخت، واللہ اور اللہ، عزیز سب پر غالب ہے، ذو انتقام انتقام لینے والا،
یا زبردست یا عظیم انتقام لینے والا یا بدلہ لینے والا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا نہیں، یخفا چھپی رہتی، علیہ اس پر، کس پر؟ اللہ پر، شیئن کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا اور نہ ہی، فی السماء آسمان میں، هو الذی وہی ہے جو، یصورکم تمہاری صورتیں بناتا ہے، فی الارحام رحموں میں، کیفا جیسے، یشاء وہ چاہتا ہے، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا مگر، ہوا وہی، العزیز سب پر غالب ہے، الحکیم کمال حکمت والا ہے، هو الذی وہی ہے جس نے، انزل نازل کی، علیکا تجھ پر، الکتابہ یہ کتاب یعنی قرآن مجید، منہ اس میں سے، آیاتم کچھ آیات ہیں، محکماتن محکم، ہن وہی، ام الکتابی کتاب کی اصل ہیں، وَأُخَرُ اور کچھ دوسری، متشابہات ملتی جلتی ہیں، یعنی کئی معنوں میں، متشابہات وہ جس کے بہت سارے اور معنی بھی نکلتے ہوں، فَأَمَّا پھر رہے، الذین وہ لوگ، فی قلوبہم کہ ان کے دلوں میں ہے، زیغن کوئی ٹیڑھا پن، فیتبعون تو وہ پیچھا کرتے ہیں، ما اس کا جو، تشابہ ملتی جلتی ہیں، یعنی جو کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں، منہ اسی میں سے، ابتغاء الفتنتی تلاش کرنا فتنہ، یعنی فتنے کی تلاش کے لیے، وابتغاء تأویلی اور اس کی اصل مراد تلاش کرنے کے لیے، یعنی تعویل تلاش کرنے کے لیے، وما حالانکہ نہیں، یعلم جانتا وہ، تأویلہ ان کی اصل مراد، الا اللہ مگر اللہ، والراسخون اور وہ جو راسخ ہیں یعنی پختہ ہیں، فی العلم علم میں، یقولون وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، بھی اس پر، کلن سب، من عند ربنا ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما اور نہیں، یذکر نصیحت پکڑتے، الا مگر، اولو الالباب عقلوں والے، ربنا اے ہمارے رب، لا تزغ نہ ٹیڑھا کرنا، قلوبنا ہمارے دلوں کو، بعد اذ اس کے، ہدیتنا کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، وہب اور عطا فرما، لنا ہمارے لیے، یا ہمیں، من لدن کا اپنے پاس سے، رحمتن کوئی رحمت، انکا بے شک، انت تو ہی، الوہاب بے حد عطا کرنے والا ہے، ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو، جامع جمع کرنے والا ہے، الناسی لوگوں کو، لیومن اس دن کے لیے،
کہ لا نہیں، ریبا کوئی شک، فیہ اس میں، ان اللہ بے شک اللہ، لا نہیں، یخلف خلاف کرتا یا خلاف ورزی کرتا، المیعاد اپنے وعدے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کو سنبھالنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اسی نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل کو نازل کیا۔ من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اسی نے فرقان نازل کیا، یعنی فرقان قرآن کو کہتے ہیں، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے شدید عذاب ہے، اور اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا۔ سورۃ آل عمران مدنی سورت ہے، اس کے شروع سے لے کر 83 یعنی 83 آیات نجران کے وفد کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ وفد 9 ہجری میں آیا تھا۔ اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ آیت مباہلہ میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کی فضیلت کے بارے میں جو سورۃ بقرہ کی فضیلت ہے، سیم وہی فضیلت اس کی ہے۔ 2 روشن صورتیں، سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران۔ ترتیب قرآنی کے اعتبار سے تیسرا نمبر ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 89 نمبر ہے۔ آیات کی تعداد 200 اور رکوع کی تعداد 20 ہے۔ اس سے پہلے ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی جس میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ان آیتوں میں ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی کی تفسیر میں۔ الف لام میم، اس کے بارے میں بھی ہم نے سورۃ بقرہ کے شروع میں پڑھ لیا تھا، اس لیے اب یہاں پر اس کی تفصیل دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کے بارے میں بھی ہم نے بہت اچھے سے پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سچی کتاب نازل کی ہے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آپ پر قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا کہ جس میں کوئی شک شبہ بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے علم کے ساتھ نازل فرمایا۔ فرشتے اس بات کے گواہ ہیں، اور گواہ تو اللہ ہی کافی ہے۔ فرمان الہی ہے مصدقا لما بین یدیہ، جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یعنی یہ کتاب ان تمام کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے جنہیں آسمان سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر نازل کیا، یعنی انبیاء کرام پر۔ ان کتابوں میں زمانہ قدیم سے اس قرآن کے بارے میں جو خبریں اور بشارتیں دی گئی ہیں وہ ساری کی ساری سچی ہیں، اور یہ قرآن سابقہ کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارسال فرمانے اور قرآن عظیم کے نازل کرنے کا جو وعدہ فرمایا تھا ان کتابوں میں اس کی خبر اور بشارت موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ، اور اس نے تورات نازل کی موسیٰ بن عمران علیہ السلام پر، والانجیل، اور انجیل نازل کی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر، من قبل، اس سے پہلے، یعنی اس قرآن سے پہلے، ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، یعنی تورات اور انجیل کے زمانے کے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ،
اور اس نے فرقان یعنی قرآن نازل کیا جو ہدایت، ضلالت، حق اور باطل، گمراہی اور رشد و بلائی کو الگ الگ کر دینے والا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے روشن اور واضح دلائل اور قطعی براہین کا ذکر فرمایا ہے، اور قرآن مجید میں ان سب باتوں کو واضح، روشن اور صاف صاف بیان کرتا ہے، اور رہنمائی کا مکمل سامان جو ہے وہ فراہم کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین کفروا بآیات اللہ، یعنی بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور باطل طریقے سے انہیں رد کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ لہم عذاب شدید، یعنی قیامت کے دن ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ واللہ عزیز، اور اللہ زبردست ہے، یعنی وہ بہت عالی جاں اور عظیم الشان بادشاہ ہے۔ ذو انتقام، اور بدلہ لینے والا ہے، انتقام لینے والا ہے۔ کن لوگوں سے؟ ان لوگوں سے انتقام لینے والا ہے جو اس کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اس کی تکذیب کرتے ہیں اور اس کے رسولوں کو، انبیاء کرام کو جھٹلاتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ سے زمین اور آسمان میں کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، یعنی اللہ سے زمین و آسمان میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی باتوں کو جاننے والا ہے۔ آسمانوں زمین کی کوئی بھی بات اس سے پوشیدہ نہیں ہے، چھوٹی بڑی ہر چیز کوئی بھی اس سے مخفی نہیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی تو ہے جو ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، یعنی جیسی چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں میں لڑکا اور لڑکی، خوبصورت یا بدصورت، بدبخت یا نیک بخت پیدا فرماتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی اسی نے پیدا فرمایا ہے تو وہی مستحق عبادت ہے، الوہیت کا مستحق وہی ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ایسی عزت کا مالک ہے جس کا قصد نہیں کیا جا سکتا، جس کے بارے میں کوئی سوچ کوئی گمان بھی نہیں رکھتا، اسی کی حکمت اور اسی کے احکام ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں تعارف نہیں بلکہ تصریح ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اس کی مخلوق ہیں، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح پیدا فرمایا جس طرح باقی تمام انسانوں کو، کیونکہ ان کی صورت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کے رحم میں بنائی اور انہیں بھی جس طرح چاہا پیدا فرمایا، اس لیے وہ معبود کس طرح ہو سکتے ہیں؟ جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، ان کا گمان ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار لعنتیں ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ماں کے پیٹ میں پرورش پائی اور باقی انسانوں کی طرح وہ بھی ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوتے رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، سورۃ زمر، وہی تم کو تمہاری ماں کے پیٹوں میں ایک پیدائش کے مرحلے کے بعد پھر دوسری پیدائش میں 3 قسم کے اندھیروں یعنی 3 قسم کے پردوں میں پیدا کرتا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی جس میں کچھ آیات محکم یعنی واضح ہیں جو اس کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور کچھ دوسری متشابہات یعنی غیر واضح ہیں۔
فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، پھر جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ ان میں سے انہی آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جو متشابہ یعنی غیر واضح ہیں، ان کا مقصد محض فتنے اور تعویل کی تلاش ہوتا ہے، حالانکہ اللہ کے سوا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ اللہ کے سوا کوئی بھی ان کی تعویل نہیں جانتا۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، جو لوگ علم میں پختہ ہیں یعنی راسخ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا ان متشابہات پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں اور نصیحت تو عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ اور وہ دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور عطا کر ہمیں اپنے پاس سے رحمت، بے شک تو ہی بڑا عطا کرنے والا ہے۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، اس کو پڑھا کریں۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اے ہمارے رب یقیناً تو لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یعنی ان آیات کے اندر آیات متشابہات اور محکمات کا بیان ہے، آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 9 تک۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قرآن مجید کی کچھ آیات محکم ہیں، وہی اصل کتاب ہیں کیونکہ یہ دلالت کے اعتبار سے واضح اور روشن ہے، ان میں سے کسی کے لیے کوئی بھی التباس نہیں، اور کچھ دوسری آیات ہیں یعنی جن کے بہت سارے معنی نکلتے ہیں، تو جو متشابہ کو واضح کی طرف لوٹا دے اور متشابہ کی بجائے محکم کے مطابق عمل کرے تو وہ ہدایت پا جائے گا، اور جس نے اس کے برعکس صورتحال اختیار کی تو اس کا معاملہ اس کے الٹ ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آیات محکمات کے بارے میں فرمایا ہن ام الکتاب، وہی اصل کتاب ہیں، یعنی یہ آیات اصل کتاب ہیں، اور شبہ کی صورت میں انہی کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور بعض متشابہ ہیں جن میں یہ احتمال بھی ہوتا ہے کہ ان کی دلالت آیات محکمات کے مطابق ہو، اور لفظ اور ترکیب کے اعتبار سے دوسرے احتمالات بھی ہو سکتے ہیں، معنی اور مراد کے اعتبار سے نہیں۔ تو آیات محکمات ناسخ، حلال، حرام، احکام، حدود، فرائض اور جن امور پر عمل کرنے کا حکم دیا جاتا ہے ان پر مشتمل ہوتی ہیں، جبکہ متشابہات منسوخ، مقدم، مؤخر، امثال و اقسام یعنی ایسی باتوں پر مشتمل ہوتی ہیں جن پر ایمان تو لایا جاتا ہے مگر ان پر عمل کا حکم نہیں ہوتا۔ محمد بن اسحاق بن یسار رحمہ اللہ نے منہ آیات محکمات اس کے بارے میں فرمایا کہ ان میں رب کی حجت، بندوں کی عصمت، مد مقابل اور باطل کا رد ہوتا ہے، اور ان میں کوئی تصریف و تحریف نہیں ہو سکتی، جبکہ متشابہات بھی مبنی بر صدق ہوتی ہیں، لیکن ان میں تصریف و تحریف اور تعویل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے بندوں کی آزمائش کرتا ہے، جیسا کہ حلال اور حرام میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے کہ ان کو باطل کی طرف نہ پھیرا جائے اور حق سے انہیں الگ نہ کیا جائے۔ اسی لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پھر جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے یعنی گمراہی ہے، اور وہ حق سے نکل کر باطل کی طرف جانا چاہتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو پھر وہ متشابہات کی پیروی کرتے ہیں، ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، یعنی وہ اس کی متشابہات آیات جو ہیں ان کو لے لیتے ہیں تاکہ ان کے لیے یہ ممکن ہو کہ وہ اپنے فاسد مقاصد کے لیے ان میں تحریف کر سکیں، کیونکہ ان کے الفاظ میں بظاہر ایسا احتمال ہوتا ہے، جبکہ جو محکم آیات ہیں
ان میں اس طرح کی ذرا برابر بھی گنجائش نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو ان کے خلاف محکم اور قطعی دلیل ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ابتغاء الفتنہ، کہ ان کا مقصد فتنے کی تلاش ہوتا ہے، یعنی اپنے پیروکاروں کو گمراہ کر سکیں، ان سے یہ کہہ سکیں کہ اپنی بدعت کے سلسلے میں وہ بھی قرآن مجید ہی سے استدلال کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات خود ان کے حق میں نہیں بلکہ ان کے خلاف دلیل ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے عیسائی یہ استدلال کریں کہ خود قرآن نے یہ کہا ہے کہ عیسیٰ روح اللہ اور اللہ کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا، اور اس آیت سے استدلال نہ کریں ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، سورۃ زخرف، وہ تو صرف ہمارے ایسے بندے تھے جن پر ہم نے فضل کیا۔ یعنی اس آیت کو بھول جائیں، انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، سورۃ آل عمران۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کا حال اللہ کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کا دل بنایا، ان کا قالب بنایا، پھر فرمایا انسان ہو جا، تو وہ انسان ہو گئے۔ یعنی پھر آپ نے فرمایا ہو جا تو وہ ہو گئے، حضرت آدم علیہ السلام بن گئے۔ اسی طرح یہ ان دیگر محکم آیات سے بھی استدلال نہ کریں جن میں یہ صراحت ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں سے ایک عبد اور رسول ہے اور فرمان الہی ہے وابتغاء تأویلی، اور اس کی تعویل تلاش کریں، یعنی اپنے ارادے کے مطابق تحریف کریں۔ امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، اور فرمایا فإذا رأيتم الذين يجادلون فيهم فهم الذين أنعم الله عز وجل فاحذروهم، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو اس میں جھگڑا کریں تو یہ وہی لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، پس تم ان سے بچ جاؤ۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اسی آیت کی تفسیر کے موقع پر، اور امام مسلم نے اسے اپنی صحیح کی کتاب العلم میں، اور امام ابو داؤد نے اپنی سنن کی کتاب السنہ میں بیان کیا ہے، اور ان تینوں ائمہ نے اسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ هو الذی انزل علیک الکتاب، یعنی یہ جو مکمل آیت ہے، تلاوت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ، تم جب ان لوگوں کو دیکھو جو قرآن مجید کی متشابہ آیات کی پیروی کرتے ہیں تو یہ وہی لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے، پس تم ان سے بچ جاؤ۔ متشابہات کی مراد اصل صرف اللہ ہی جانتا ہے، یعنی یہ جو متشابہ آیات ہیں ان کی اصلی مراد صرف اللہ جانتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ مراد اصلی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قراء جو لوگ ہیں ان کا اس مقام پر وقف کے بارے میں اختلاف ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہاں وقف اسم جلالہ پر ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے ہم نے پڑھا۔ اس کی تفسیر 4 طرح سے ہے۔ نمبر 1، جس کے سمجھنے میں کسی کو بھی معذور قرار نہیں دیا جا سکتا۔ نمبر 2، جسے عرب اپنی لغات کے حوالے سے جانتے ہیں۔ نمبر 3، جسے علم میں دستگاہ کامل رکھنے والے جانتے ہیں، یعنی راسخ علم۔ اور 4، جسے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ قول یعنی اس کی حقیقی مراد صرف اللہ ہی جانتا ہے۔
اور کچھ قاری صاحبان والراسخون فی العلم پر وقف کرتے ہیں۔ تو بہت سارے جو مفسرین ہیں اور اہل اصول، انہوں نے بھی انہی کی پیروی کی ہے اور کہا ہے کہ جس بات کو سمجھا ہی نہ جا سکے اس سے خطاب بعید ہے۔ ابن ابو نجیح نے مجاہد رحمہ اللہ سے اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ میں ان راسخین علم میں سے ہوں جو ان کی اصلی مراد کو جانتے ہیں۔ تو اسی طرح حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کے لیے دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ انہیں دین میں سمجھ بوجھ عطا فرما اور تفسیر کا علم عطا فرما۔ قرآن میں تعویل کا لفظ دو معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1، کسی چیز کی حقیقت اور انجام کے معنی میں۔ مثال کے طور پر ارشاد باری تعالیٰ ہے وقال یا ابتی ھذا تأویل الرؤیا من قبل، سورۃ یوسف۔ اور یوسف نے کہا باجان یہ میرے اس خواب کی حقیقت ہے جو میں نے پہلے یعنی بچپن میں دیکھا تھا۔ اور فرمایا هل ينظرون الا تأویلہ یوم یأتی تأویلہ، سورۃ اعراف کی یہ آیت ہے۔ کیا یہ لوگ اس وقوع کے منتظر ہیں جس دن وہ واقعہ ہو جائے گا، یعنی اس امر معاد کی حقیقت ان کے سامنے آ جائے گی جس کی انہیں خبر دی گئی ہے۔ اگر تعویل کے یہ معنی ہوں تو پھر وقف لفظ جلالہ پر ہوگا، کیونکہ امور کے حقائق واضح طور پر اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور والراسخون فی العلم مبتدا اور یقولون آمنا بہ اس کی خبر ہے۔ اور نمبر 2، اگر تعویل سے مراد معنی مراد ہوں، یعنی کسی چیز کی تفسیر بیان کرنا اور تعبیر، جس طرح کے بیان اور تعبیر جیسا کہ قرآن مجید میں ہے نبئنا بتأویلی، سورۃ یوسف کے اندر، ہمیں اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ اور اگر اس کے یہ معنی مراد ہوں تو پھر والراسخون فی العلم پر وقف ہوگا، کیونکہ اس اعتبار سے وہ اسے جانتے اور سمجھتے ہیں جس کے ساتھ انہیں مخاطب کیا گیا ہے۔ گو چیزوں کے حقائق اور علم کو انہوں نے احاطہ نہیں کیا، تو اس اعتبار سے یقولون آمنا بہ، اور یہاں سے لکھی والراسخون، یہاں سے حال ہوگا۔ اور یہ بھی مناسب ہے کہ وہ معطوف ہو، معطوف علیہ نہ ہو، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، یہ سورۃ حشر کی آیات ہے، یہاں سے لے کر یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا، اور پھر سورۃ فجر کی آیت وجاء ربک والملک صفا صفا، یعنی وجاءت الملائکۃ صفوفا صفوفا، اور فرشتے صف در صف آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان راسخین علم کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہی مان لائے، یعنی متشابہ آیات جو ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور محکم بھی، تو وہ محکم کے ساتھ ساتھ متشابہ آیات پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ کل من عند ربنا، کہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں، یعنی تمام آیات خواہ وہ محکم ہو یا متشابہ حق اور سچ ہیں۔ ان میں سے ہر ایک دوسری کی تصدیق کرتی ہے اور اس کے حق ہونے کی شہادت دیتی ہے، کیونکہ یہ تمام آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس سے آنے والی آیات میں نہ اختلاف ہو سکتا ہے اور نہ ہی تضاد، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، سورۃ نساء۔ کیا پھر یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو وہ یقیناً اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ اسی لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں، یعنی معنی کو صحیح طور پر وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں اور ان میں غور و فکر کر سکتے ہیں جو عقل سلیم اور صحیح فکر کے مالک ہیں۔ ابن منذر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں نافع بن یزید سے روایت کیا ہے کہ راسخ فی العلم وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اپنے آپ کو کھپا دینے والے ہوں
اپنے سے بڑوں کے حفظ و مراتب کا لحاظ رکھتے ہوں اور چھوٹوں کو حقیر نہ سمجھتے ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اپنے رب سے یہ دعا بھی کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے پروردگار جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، یعنی دلوں کو جب تو نے ہدایت پر قائم کر دیا ہے تو اب انہیں اس سے دور نہ کرنا، اور ہمیں ان لوگوں کی طرح نہ بنا دینا جن کے دلوں میں کجی ہے اور جو قرآن مجید کی متشابہات کی پیروی کرتے ہیں، بلکہ ہمیں اپنے صراط مستقیم اور مضبوط اور مستحکم دین پر قائم اور ثابت رکھنا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما جس سے تو ہمارے دلوں کو ثابت رکھے، ہمارے انتشار کو اجتماعیت سے بدل دے اور ہمارے ایمان اور یقین میں اضافہ فرما دے۔ اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو ہی بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ امام ابن ابو حاتم اور ابن جریر رحمہ اللہ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے پروردگار یقیناً لوگوں کو تو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یعنی اپنی دعا میں وہ یہ بھی کہتے کہ اے ہمارے پروردگار تو قیامت کے دن اپنی مخلوق کو جمع فرمائے گا، ان میں فیصلہ کرے گا اور ان کی ان امور کا بھی فیصلہ کرے گا جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور دنیا میں انہوں نے اچھے یا برے جو عمل کیے تو ان کے مطابق انہیں بدلہ دے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج کا سبق جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ تو آج کے سبق کو لے کر اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔